ٹور وہ بھی ایک ٹور ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر حج اسی پہ فرض ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی ہے میں قرآن کی آیت پڑھا ہوں, میں نے تمام قرضہ جات ادا کر کے. میں قرآن کی آیت پڑھا, میں نے استطاع سبیلا, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو, ورنہ آپ پہ حج فرض نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اپنے بزرگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں, اپنے بچوں کی جو, پھر آپ جائیں. حالت یہ ہے کہ حضرت ویسے کرنی کو صحابیت کا درجہ نہیں اس لیے مل سکا کہ ماں جو تھی وہ ان کی بیمار تھی, ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے, اور آپ نے کہا کہ نہیں. کیا اعلیٰ اقدار کے لوگ ہیں جی, کسی نے فالو نہیں کیا. اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور ہم خود کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک حج کیا, وہاں ان کو مکہ جانے سے کوئی روکتا تھا؟ ایک حج کیا, اور بھی حجۃ الوداع جو ہے. باقی آپ عمرے تھے, وہ جاتے تھے, لوگ آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. اچھا, یہ ہماری گفتگو جو ہے یہ سن رہے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب. اب وہ خواجہ سعد رفیق نہیں, ابھی حاجی ہوئے ہیں, حاجی سعد رفیق صاحب ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ان کے جذبات میرے خیال سے ہم سنیں گے تو ہم بھی انلائٹن ہوں گے, ہمارے ناظرین بھی ہوں گے. جی حاجی سعد رفیق صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سلیم بھائی, ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہمیں بہت خوشی ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس سعادت کی, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں پہلے بھی آپ کافی انلائٹن آدمی تھے, اب وہاں کا سفر اختیار کرنے کے بعد آپ اور زیادہ انلائٹن ہو جائیں گے. یہ فرما دیجئے کہ وہاں پاکستانیوں کے ساتھ اس دفعہ ہوا کیا؟ سلیم بھائی اور اوریا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کے حجاج کے ساتھ ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک کیا گیا ہے, اور بہت سارے واقعات کا میں چشمدید ہوں. جی جی, اور میں 1 2 3 کروں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ ادھر مکہ میں اور مدینہ میں حجاج کو سب کو معلوم ہے کہ حرم سے کئی کلومیٹر دور رکھا گیا. بوڑھے لوگ, بیمار لوگ, راستے معلوم نہیں ہے کس طریقے سے وہ پہنچ سکتے تھے حرم پہ. پیدل چلنا فزیکلی پاسبل نہیں ہے. لوگوں کو بیڑا غرق لوگوں کا کیا ان لوگوں نے, اور پاکستان کی وزارت حج جو ہے اس کی نالائکی, ان کی غفلت اور کرپٹ ایٹیچیوڈ, یہ اس کا ذمہ دار ہے. دوسری یہاں خدام الحجاج کی بات ہوئی ہے, میں کشمالہ بی بی سے اختلاف کرتا ہوں. جو فوجی افسر وہاں بھیجے جاتے ہیں ان کو بھی میں نے جا کے حج مشن میں وزٹ کیا ہے, وہ فوجی افسر ہوں یا سول لوگ ہوں. خدام الحجاج کا کیا کام ہے کہ وہ خود حج کرنا شروع کر دیں, کیونکہ جو خود حج کرے گا وہ حجاج کی خدمت تو کر ہی نہیں سکتا, وہ تو خود حج کر رہا ہے. تمام خدام خود حج کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے حج مشن میں آپ کے اسلام آباد کے صحافیوں کے ایک کیمپ پہ بعض فوجی افسروں نے قبضہ کیا ہوا تھا, جو آپ کے 12 جرنلسٹ وہاں گئے ہوئے تھے, مجھے ملے ہیں, میں نے رات کو 1 بجے اسے وزٹ کیا ہے خود. تیسری بات یہ ہے کہ ان حجاج کی نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ان کو خود راستوں کا معلوم ہوتا ہے, اس لیے یہ کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, یہ محض خانہ پوری ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں وہاں پہ وہ ایک کرپٹ آدمی ہے, اور میں یہ بات بھی نیشنل اسمبلی میں بھی انشاءاللہ کروں گا. انہوں نے 200 کے قریب پاکستان کے کونسل جنرل نے اور پاکستانی ایمبیسڈر نے اپنے پیارے جو تھے وہ گھسائے ہوئے تھے وہاں پاکستانی حج مشن میں, جن کا بغیر معاوضے کے انہوں نے وہاں پہ ایک کیمپ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, جو ان لافل ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ منی میں کیمپ نمبر 49, 50, 51, 52 اور 53 5 کیمپ تھے. بخاری صاحب اور اوریا صاحب, ہزاروں حجاج کے جو سعودی وزارت حج نے بڑی زیادتی کی, اور چند روز پہلے ان کو جو ان کی مختص شدہ جگہ تھی وہاں سے شفٹ کر دیا ایک پہاڑ کی چوٹی پر. آپ تصور کریں, ایک پہاڑ کی چوٹی پر حجاج کو شفٹ کیا گیا ہے جو شیطان کو کنکریاں مارنے والی جگہ جمرات سے 5.5 کلومیٹر دور تھی. نہ پہاڑ پہ چڑھا جاتا تھا نہ پہاڑ سے اترا جاتا تھا, اور وہاں جو کیمپ تھے 20-25 ہزار حاجیوں کے, وہاں پانی اور بجلی نہیں تھا. وہاں جوان بچیاں لوگوں کی گئی ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر کسی نے جانا واش روم تو کہاں جائے, رات کو سونا ہے تو کس جگہ پہ سوئے. یعنی اس میں آپ کی پاکستان کی وزارت حج بھی ذمہ دار ہے, اور سعودی وزارت حج بھی, ہمارے اندر جرت نہیں ہے یہ کہنے کی, وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے. خواجہ صاحب آپ سے بات ہم طویل کرتے, ہماری بڑی خواہش تھی, اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور آئندہ انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے. اور یہ دیکھیے, یہ حاجی سعد رفیق صاحب نے جو کچھ کہا ہے بڑی تفصیل, وہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, بالکل صحیح, ایک درد کے ساتھ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال جو ہے, اور مجھے توقع بھی تھی خواجہ سعد رفیق سے, اور خواجہ رفیق صاحب کے بیٹے ہیں جو ساری زندگی حق و صداقت کے لیے بہت صحیح بات کا, اور میں خود عینی شاہد ہوں ان سارے معاملات کا کہ یہ ہوتا رہا ہے, اور اس دفعہ تو ایگریویٹ ہو گیا, اور بہت زیادہ اور ایگریویٹ اتنا ہوا کہ دنیا بھر میں شور مچ گیا. یعنی جو وہاں دوسرے حاجی دیکھ رہے تھے وہ پاکستان اور پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے. اتنی شرمندگی ہوتی ہے جب ارد گرد کے لوگوں کو
آراستہ بسوں میں ٹرین، ایران کو دیکھا میں نے، ٹرکی کو دیکھا میں نے، افریقن کنٹریز جب وہ جاتے ہیں پاکستان کے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے. نیوکلیئر پاور، پاکستان اسلام کا قلعہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے ہیں، جمہوریت کے راستے پر گامزن، اور پتہ نہیں کوئی کہتا ہے جی ہم اس وقت ملک کو سدھار، لیکن حالت یہ ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ہم اور یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. آج کا موضوع مشکل بھی تھا اپنے اعتبار سے، اس لیے کہ حج اور اس کے حوالے سے جو گفتگو میری پھر وہی بات ہے لیکن کہ وہ صدا بصہرا. صحیح بات ہے. آپ یہاں بولتے جائیں گے، اپنے دکھ لے کے گھر میں چلے جائیں گے، اور وہ ادھر رہی ایٹیچیوڈ ہوگا. او بھائی 3 دن بعد نیا ایشو آ جانا، ان لوگوں کو کون پرواہ؟ اللہ کرے یہ رویے بدلیں. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی حج پر. اس دفعہ پاکستانی حاجیوں کے ساتھ کیا ہوا، کس قسم پرسی اور تکلیف سے وہ گزرے ہیں، اس کی بازگشت تو یہاں سنائی دے رہی ہے. ٹی وی اینکرز ہوں، چاہے اخبارات ہوں، اس کے اداریے ہوں، ہر طرف بات تو ان کی پلائٹ کی، ان کی دقت کی، ان کی تکلیف کی ہو رہی ہے. اس کا حل ہوگا یا نہیں، اس کی کوئی توقع ایک ایسی حکومت سے نہیں کی جا سکتی جس کے خود 2 وزیر آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہے ہوں. وہاں کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ خدا سے یہی دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ عقل دے، اور اس عقل کے تحت پھر وہ تمام مسئلے جن کا تعلق عوام سے ہے ان کو حل کرنے کی توفیق خدا انہیں دے. اس کے ساتھ ہی میں اور اوریہ مقبول اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.